نظام اور عوام۔ میں نجومی نہیں مگر پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ اسلام آباد کی ایک شارع پہ کلچی جانے والی پاکستان کی دو بیٹیوں کو انصاف نہیں ملے گا، کراچی کے ابراہیم کو بھی نہیں، جو دیکھتے دیکھتے موت کے آغوش میں چلا گیا۔ اس نظام عدل حکومت میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ یہ انصاف جیسی اعلیٰ قدروں کی حفاظت کر سکے۔ یہاں قاتلوں کو وکیل مل جاتے ہیں، ان کے پاس اخلاقیات کا اپنا فلسفہ ہے، آئین شکنی سے لے کر عہد شکنی تک۔ یہاں ہر جرم کے مرتکب کے لیے وکیل موجود ہے، قانون بھی اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب موقع ملے اور شک کا فائدہ ملزم کو دے۔ سوسائٹی بھی ہے جو سنگین جرائم کے مراتب کو سزائے موت دینے کے خلاف ہر وقت جھنڈا برآورد رہتی ہے۔ رہی حکومت عوام شہریوں کو انصاف کی فراہمی، اس کی پہلی ترجیح نہیں بن سکی۔ اقتدار پر جب غور آ رہا ہو تو حکومتیں آئین کو مزاجہ اطلاق بنا دیتی ہیں، حسب منشاء ترمیم کے لیے ہر حربہ استعمال کرتی ہیں۔ عام شہری کو انصاف دلانے کے لیے یہ گرمجوشی کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ قتل سنگین ترین جرم ہے، یہ بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اس واقعے میں انسانی دو بار قتل ہوئی۔ عرض ہے کہ ایسے واقعات حادثات نہیں ہوتے، لازم ہے کہ نئے قتل عمدہ قرار دیا جائے۔ اس واقعے میں ایک نوجوان جو قانون کے روح سے گاڑی چلانے کا مجازی نہیں، نہ صرف قانون شکنی کرتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ خرمستیاں بھی کر رہا، جیسا کہ بیان کیا کہ حادثے سے پہلے ویڈیو بنا رہا تھا۔ ایسے واقعات میں اصل مجرم باپ یا سرپرست ہوتا ہے جس نے گاڑی دی، چلانے کا اذن دیا اور یوں اس دائرۂ قتل کے اسباب فراہم کیے گئے۔ اگر یہ جرم کسی قانون کے رکھوالے سے سرزد ہو تو اس کی سنگینیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ سزا بھی جرم کی سنگینیت کے مطابق ہو۔ ایسے جرائم میں حکومت بھی بالواسطہ شریک ہوتی ہے۔ یہاں اقتدار کسی پر مسلط نہیں کیا جاتا، سب اپنی خواہش سے حکمران بنتے ہیں، نہ صرف خواہش بلکہ اس کے حصول کے لیے ہر جائز ناجائز حربہ استعمال کرتے ہیں۔ اپنی مرضی سے 25 کروڑ نفوس کے جان و مال کی تحفظ کا حلف اٹھاتے ہیں۔ وہ کل خدا کی عدالت میں یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ وہ اس پر قادر نہ تھے کہ سب کی حفاظت کرتے۔ جواباً ان سے سوال ہوگا، جب قدرت نہیں تھی تو یہ ذمہ داری کیوں اٹھائی؟ یا پھر عام آدمی کے جان و مال کو تحفظ دینے کے لیے تم نے مقدور پر کوشش کیوں نہیں کی؟ آخرت کا نشان نتیجے پر نہیں، کوشش پہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض فرصت بھی اسی پہ ہی ہوگی۔ ایسی کوشش ہوتی دکھائی نہیں دیتی، لاپرواہی جو ہمارے رگ و ویب میں سرات کر گئی ہے۔ کراچی کے ابراہیم کا قاتل تبھی یہی نظام آج نہیں، برسوں سے مین ہولز میں بچے گر رہے ہیں، اکثر جان سے جاتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، دل ہلاتی تھی کیسے ایک ہنستا کھیلتا بچہ ہماری نظروں کے سامنے موت کی وادی میں اتر جاتا ہے۔ یہ رانی پور کی فاطمہ ہو، اسلام آباد میں قتل ہونے والے سمرین اور تپندہ ہو، کراچی میں مارے جانے والا ابراہیم، یا آئے دن ڈیمپر کے نیچے آ کر کلچے جانے والے شہریوں، ان سب کا خون اس نظام اور اس کے چلانے والوں پر ہے جنہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ میں نے کوتاہی برتی۔ قتل انسانی قتل معمولی واقعہ نہیں، آسمان پر خدا اس کو معاف کرتا ہے، نہ زمین پر خلق خدا کا ضمیر۔ ارباب اقتدار کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ عوامی نفسیات پر ایسے واقعات گہرے نقش چھوڑ جاتے ہیں، عام آدمی میں یہ بے بسی کا احساس بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ قانون کی اہمیت کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ ایسے کردار پسند آتے ہیں جو قانون سے بے نیاز ظالموں کو للکارتے ہیں۔ سلطان رائج جیسے کرداروں کی پسندیدگی کے پس منظر میں عوام کی وہ بے بسی ہے جو ان کی نظر میں قانون کے باغیوں کو ہیرو بناتی ہے۔ اگر یہ نہیں انہیں معلوم ہو کہ نظام ان کے حقوق کا محافظ ہے تو اس کے بارے میں ان کے جذبات بالکل مختلف ہو۔ انقلاب کے تصور نے بھی اسی بے بسی سے جنم لیا۔ جمہوریت نے قانون کی حکمرانی کا تصور دیا، عام آدمی میں یقین پیدا ہوگا کہ نظام انصاف دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی سبب سے ترقی یافتہ ممالک میں انقلاب کو رد کر دیا گیا اور جمہوریت کو سیاسی اخلاقیات کا حصہ بنا دیا۔ جہاں نظام انصاف نہیں دے سکتا وہاں لا قانونیت کو لائسنس مل جاتا ہے۔ نظام کی کامیابی کا ایک حد تک انحصار عوام پہ، عوام کو سماجی تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ نظام میں خرابیاں زیادہ ہوں تو عوام کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اسی ابراہیم کے معاملے کو دیکھ لیجیے، والدین ساتھ تھے مگر انہوں نے بچے کا ہاتھ نہیں تھاما۔ آپ کو معلوم ہے کہ شہر میں جگہ جگہ گڑھے ہیں، اس ماحول میں تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس طرح پولیس موٹر سائیکل والوں کو روک کر ہیلمٹ پہننے کی تلقین کرتے مگر اس پر پولیس ہی کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ انسانی جان خدا کی سب سے قیمتی متاع ہے، اس کے بعد اگر نظام نہیں کرتا تو شہری خود کرے۔ سمرین اور تپندہ کے المیہ میں ڈرائیور کے والدین کی غفلت شامل ہو۔ اس حادثے کے ذمہ دار ہیں جنہیں بیٹے کو گاڑی تو لے دی مگر چلانے کا داؤ نہیں سکھائے۔ جہاں تک سمرین اور تپندہ کا معاملہ ہے تو ان کے قتل کی 100% ذمہ داری نظام پر۔ اس نظام کو عوام دوست بنانا ارباب اقتدار کی سب سے پہلی ذمہ داری ہونی، اس کے لیے جہاں بنیادی سہولیات کی فراہمی ان کی پہلی ترجیح، وہاں قانون کی حکمرانی بھی ان کی ترجیحات میں سرفہرست ہو۔
عوام کے اعتماد کے لیے دونوں باتیں ایک جیسی اہمیت کی حامل ہیں۔ استحکامی وقت آئے گا جب لوگوں کا نظام پر اعتماد، اگر کوئٹہ میں ٹریفک کا کانسٹیبل کو الجھنے والا کسی سزا کا مستحق نہ ٹھہرے، رانپور کی فاطمہ کا قاتل اس طرح آزاد پھرتا رہے، یا پھر کراچی کے بریم کی موت کے بعد بھی کراچی کے مین ہول کھلے رہوں، اسلام آباد میں قتل کی جانے سمرین اور تابندہ کے قاتل کو سزا نہ ملے، پھر ارباب اقتدار کو یہ گلہ نہیں کرنا ہے کہ عوام میں یکجہت کیوں یا وہ قانون کا احترام کیوں نہیں کرتے۔ اس کے لیے سماج کے دیگر طبقات کو بھی احساس ہونا ہوگا کہ نظام کی کامیابی کا انحصار ان پہ بھی، اگر ظالموں کو وکیل میسر اور قانون انہیں شک کا فائدہ دے کر بے گناہ قرار دیتا تو نظام نہیں چل سکتا۔ اقتدار کے وانوں میں بیٹھوں کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ اب تک انہوں نے صرف ریاست کو ترجیح بنایا یا اقتدار کو خدا نہ اپنی عوام کو اپنی ترجیح بنائے۔ پاکستان کو فلاحی منقلت بنائے۔ فلاحی منقلت وہی ہوتی ہے جس میں پہلی ترجیح عوام ہو۔ سمرین اور تابندہ کا قتل ایک دفعہ پھر حکومت اور ریاست کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ عوام میں اپنے لیے اعتماد پیدا کرے۔ عوام کو عمل سے یہ پیغام ملے کہ عوام کے جان و مال کی حفاظت ان کے نزدیک سب سے اہم ذمہ داری، پھر میری طرح کالم نگار پیشن گوئی کرے گا، مجرم کو ضرور سزا ملے گی۔ ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔